کب کیسے اور کیوں پروگرام میں عبدالستار خان آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج بات ہوگی کراچی شہر کی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شہروں کی دلہن اور رسول بلاد اور روشنیوں کا شہر اور شہر قائد۔ یہ شہر جو ہے نا، ایک زمانے میں ان کی رونق کی مثال دی جاتی تھی کہ کراچی جیسی رونق کسی اور شہر میں نہیں ہوتی۔ پھر یک 1985 میں بشرا زیدی کیس کیا ہوا، اس شہر کی رونقوں کو ایک نظر لگ گئی اور پھر حالات بدلتے رہے اور رونق ماند پڑتی رہی، اور پھر شہر بھی لٹتا رہا، شہر اجڑتا رہا۔ پھر 2007 اور 2008 میں جب سوات آپریشن کے نتیجے میں لاکھوں کی تعداد میں بے بس لوگ، مجبور لوگ، لاچار پختونوں نے کراچی کا رخ کیا، یہ سوچ کے، یہ اس امید کے ساتھ کہ ایک نئے شہر میں جائیں گے، ایک روزگار کے نئے مواقع ملیں گے اور اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے ایک محفوظ مستقبل، ایک محفوظ پناہ گاہ ہوگی۔ لیکن ان لاکھوں نقل مکانی کرنے والے پختونوں کو علم نہیں تھا کہ ان کے روپ میں کچھ اور بہروپیے بھی شہر کا رخ کر رہے ہیں، اور ان کے ارادے بھی کچھ مختلف نہیں تھے، اور وہ چاہتے تھے جس طرح یہ نقل مکانی کرنے والے چاہ رہے تھے کہ روزگار کے مواقع ملیں گے اور محفوظ مقام ملے گا، اسی طرح وہ جو کچھ اور لوگ تھے جو ان کے بہروپ میں شہر میں داخل ہو رہے تھے، ان کے عزائم بھی کچھ اسی طرح کے تھے، لیکن وہ لوٹ مار پہ بلیو کرنے والے تھے کہ اس شہر کو لوٹا جا رہا ہے تو چلیں وہاں پہ لوٹ مار کا بازار گرم ہے تو ہم بھی اپنا حصہ نکالیں، بینک لوٹیں گے، کڈنیپنگ کریں گے، کوئی لوگوں کو اغوا کریں گے، پھر تاوان وصول کر کے انہیں چھوڑ دیں گے، اور پھر پروٹیکشن منی بھی لیں گے، یعنی کہ محفوظ رہنے کی فیس۔ ان کو بتایا گیا کہ جناب آپ نئے لوگ ہیں، یہاں آئے ہیں تو آپ کو یہاں پہ رہنے کے لیے، محفوظ رہنے کے لیے آپ کو ہمیں کوئی فیس دینی پڑے گی۔ اور پھر ایسا ہوا کہ عسکریت پسندوں کے یہ جو گروپ تھے، جو سوات گروپ تھا، محمد گروپ تھا اور محسود گروپ تھا، انہوں نے ایک طریقہ کار اختیار کر لیا۔ انہوں نے جا کے پختون بستیوں کو، کچی بستیوں کو، جو مضافاتی علاقوں میں رہتے تھے، بستے تھے، ان کو جا کے یرغمال بنا لیا، اور یہ کہتے ہوئے کہ سوات کا جو گروپ تھا عسکریت پسند، انہوں نے جو سوات سے آئے ہوئے کراچی میں بسنے والے سواتی تھے ان کو اپنا یرغمال بنا لیا، اور محمد والوں نے جو محمد سے آئے ہوئے کراچی میں بسنے والے محمد تھے ان کو یرغمال بنا لیا، اور اسی طرح محسود ٹائپ سے آئے ہوئے محسود جو کراچی میں بس گئے تھے ان کو اپنا یرغمال بنا لیا، اور اپنی یرغمال بنائے ہوئے سواتی، محمد اور محسود کے ساتھ ساتھ انہوں نے کراچی کے کچھ اور حصوں کا بھی رخ کرنا شروع کر دیا۔ اسی موضوع پہ آج بات ہوگی۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں محسود کو میں نے اسٹوڈیو میں اپنے بٹھایا ہوا، سیف اللہ محسود صاحب جو ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں فاٹا ریسرچ سینٹر کے، اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی سے ہمارے ساتھ ہوں گے مظہر عباس صاحب، معروف صحافی ہیں، سینئر صحافی ہیں۔ اپنا مظہر عباس صاحب، آپ سے میں بات شروع کروں گا۔ آپ بتائیں کہ یہ جو اس شہر کو جو رونق لگے، اس کی جو رونق تھی، جو عرصہ دراز میں محیط تھی، اور پھر ایک اور عرصہ گزرا، دہائیوں پہ گزرا، جب اس رونق کو نظر لگ گئی۔ اب آپ سمجھتے ہیں کہ اس ایک وقت میں جہاں اور گروپ ایکٹیو ہیں، وہاں عسکریت پسند جو گروپ ایکٹیو رہے ہیں، اور پچھلے 1 سال کے آپریشن میں کیا ان کی گرپ شہر میں کمزور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اگر کمزور ہو گئی ہے تو کتنی ہوئی ہے؟ اگر کمزور نہیں ہوئی تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ کیا کہیں گے؟ اس طرح کی جو صورتحال تھی یہ شاید کراچی میں رہی ہے، بہت عرصہ رہی ہے، 85 یقیناً 85 کے بعد تو مسلسل رہی ہے یہ۔ لیکن اگر آپ کو یاد ہو تو ایوب خان کے زمانے میں بھی ایک جو ہے پشتونز اور نان پشتونز کا جھگڑا ہوا تھا یہاں، اور اس میں بھی بڑا خون خرابہ ہوا تھا۔ اس کے بعد لینگویج رائٹس ہوئے بھٹو صاحب کے زمانے میں، اس وقت بھی یہ ہوتا تھا کہ کوئی ایک واقعہ ہوتا تھا اور اس کے بعد صورتحال تقریباً قابو میں آ جاتی تھی۔ لیکن 85 آنورڈز اور 85 آنورڈز تو مسلسل رہا، لیکن اس سے پہلے کا جو پیریڈ ہے وہ بڑا کروشل ہے۔ جب ضیاء الحق صاحب نے ماشاء اللہ لگایا 77 میں، تو 78 میں کراچی میں ایک بڑا فرقہ وارانہ فساد ہوا، اور اس کے بعد اس پیریڈ میں بڑے فسادات اس طرح ایک دم جو کراچی میں نہیں ہوا کرتے تھے، اچانک لوگوں کو محسوس ہوا کہ کراچی میں فرقہ وارانہ فسادات شروع ہو گئے ہیں، اور ایک دم پھر جو ہے 84 کا ریفرینڈم ہوا ضیاء الحق کا، اور پھر 85 کا نان پارٹی بیسڈ الیکشنز ہوا، اور پھر بشرا زیدی کیس کے بعد کراچی نے کبھی امن کا راستہ جو ہے وہ نہیں دیکھا، کبھی امن کا شہر کراچی نہیں رہا۔ کراچی جو ایک معاشی ہب ہے، کراچی جو 60-70% پورے ملک کو ریونیو آج بھی دیتا ہے، کراچی بڑا دلچسپ آج بھی، جہاں اتنا خون خرابہ ہوا ہے، اور جو آج کا کراچی ہے جس میں آج میں ہم کلنگز دیکھ رہے ہیں، وہ بہت سے جو نئے لوگ ہیں
اور نوجوان ہیں ان کو یہ بہت خوفناک صورتحال لگتی ہے، لیکن ہم نے اس سے زیادہ خوفناک صورتحال دیکھی ہے۔ 90s اور مڈ 80s میں جو کراچی میں خون خرابہ ہوا، لوگوں کو یاد نہیں کہ کراچی میں ایک دن میں 150 لوگ بھی مرے ہیں، ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو 30 سپٹمبر غالباً یا 30 اکتوبر، اس نے ایک دن میں حیدرآباد میں تقریباً 250 نہیں سوراب گوڈ تو 87 کا واقعہ ہے، 88 الیکشن سے 15 دن پہلے، الیکشن سے 15 دن پہلے حیدرآباد میں ایک دن میں 10 منٹ کے اندر تقریباً 250-300 لوگ مر گئے، اور اس کے نیکسٹ ڈے اسی کے ریئیکشن میں تقریباً 150 لوگ کراچی میں مر گئے، اور آج تک اس کا پتہ نہیں چلا اس کیس کا۔ تو یہ کراچی اس طرح جو ہے کرائم کی لپیٹ میں آتا گیا۔ آج کراچی جو ہے، آج آپ کو نہیں پتا کراچی میں کہ کون ٹارگٹ کلر ہے۔ یہاں کرائے کے لوگ بھی ملتے ہیں، یہاں انڈر ورلڈ بھی ایکٹیو ہے، یہاں لسانی گروپ بھی ہیں، یہاں فرقہ وارانہ گروہ بھی ہیں، یہاں ہر طرح کا ایلیمنٹ ہے، اور یہاں سب سے جو خوفناک سچویشن ہے کہ آپ کو قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ اعتماد نہیں ہے۔ جو آدمی شکایت لے کے جاتا ہے وہ خود ہی پھنس جاتا ہے۔ تو یہ جو سچویشن ہوئی، اس کے نتیجے میں 89 کے اندر کراچی میں رینجرز کو بلایا گیا، اور 89 ہے اور آج کا دن ہے، اور ایسے واقعات دیکھیں کہ کور کمانڈرز کے سامنے کراچی میں پریزنرز کا تبادلہ ہوا۔ جن لوگوں کو اغوا کیا گیا تھا 2 طلبہ تنظیموں نے، انہوں نے کور کمانڈر کی موجودگی میں طلبہ کا تبادلہ ہوا۔ یہ بھی ان آنکھوں نے دیکھا کہ کراچی میں جن لوگوں کو دہشت گردی کرنے میں کراچی یونیورسٹی سے ایکسپیل کیا گیا، انہوں نے ڈی ایم ایل اے کے آفس میں کشمیر روڈ پہ بیٹھ کے جو ہے وہ امتحانات دیے، اور ان کو وہاں سے ڈگریاں مل گئیں۔ تو یہ جو ایک صورتحال رہی کراچی میں، اس وجہ سے نہ لوگوں کا قانون نافذ کرنے والوں پہ اعتماد ہے، لوگ اپنا مسئلہ خود حل کرتے ہیں۔ کراچی میں جرائم بھی ہوتے ہیں، اور کراچی میں راتیں بھی رونق رہتی ہے۔ جی مظہر عباس صاحب، میں دوبارہ مظہر عباس صاحب کی طرف آؤں گا۔ اس وقت میں سیف اللہ محسود صاحب سے بات کروں گا۔ سیف اللہ محسود، یہ بتائیں کہ جب اتنی ہسٹری بتا رہے تھے مظہر عباس صاحب کے مختلف حوالے سے مختلف گروپ وہاں پہ ایکٹیو رہے، میرا فوکس پہلے یہ تھا کہ عسکریت پسند جب کراچی میں داخل ہوتے ہیں تو ایک نیا رنگ آ جاتا ہے۔ اس سے پہلے وہ رنگ کسی اور شکل میں ہوتا ہے، اب یہ رنگ جو ہے نا کسی اور شکل میں آتا ہے۔ آپ خود محسود ہیں اور فاٹا ریسرچ سینٹر میں آپ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ جب یہ محسود، چلیں آپ محسود کی بات کر لیں، یا محسود یا پختون جو گئے تھے، وہ اس ایک وقت میں پختونوں سے زیادہ غیر پختونوں سے غیر محفوظ ہیں، یا پختونوں سے خود پختون غیر محفوظ ہیں؟ دیکھیں، پختون آج تو کراچی نہیں آئے۔ جس طرح مظہر عباس صاحب نے کہا کہ ایوب خان صاحب کے دور سے پشتون یہاں پر آ رہے ہیں اور پیسفلی بڑے امن کے ساتھ اپنا روزگار۔ نہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے، یہ جو آپ کی بات ٹھیک ہے۔ میں ایک فگرز بتا رہا ہوں نا، 1998 کا جو سینسس ہوا تھا نا، اس میں جو اردو سپیکنگ لوگ تھے ان کا 48% شیئر تھا جی، اور اس کے بعد جو سیکنڈ لارجسٹ کمیونٹی تھی وہ تھی پنجابی، جو 13% تھے۔ پشتون جو تھے نا وہ 11% تھے۔ 1998 کا میں سینسس بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد جو ایک انفلکس ہوا، اس میں زیادہ تعداد جو تھی نا، پنجابیوں کی زیادہ تعداد وہاں پہ نہیں گئی، سندھیوں کی زیادہ تعداد وہاں پہ نہیں گئی، بلوچیوں کی تعداد زیادہ وہاں پہ نہیں گئی، پختونوں کی بہت بڑی تعداد وہاں پہ چلے گی۔ اس کی میجر وجہ یہی تھی کہ کے پی کے میں حالات ٹھیک نہیں تھے۔ نہیں، اس کی صرف یہ وجہ نہیں ہے، بالکل حالات کا بھی اس میں عمل دخل ہے، مگر جو بڑی وجہ ہے، پشتونوں کو آپ نے ٹریڈیشنلی دیکھا ہوگا کہ روزگار کے چکر میں وہ کبھی ایک ملک کبھی دوسرے ملک، اسی طرح ایک شہر سے دوسرے شہر ہجرت، یہ ان کا ایک خاصہ رہا ہے، ان کا ایک ٹریڈیشن رہا ہے۔ تو میرے خیال میں جو پشتونوں کی بڑی وہاں پہ انفلکس ہوا کراچی میں، اس کی میجر جو وجہ تھی وہ یہ تھی۔ ہاں، جب 9/11 کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد کے پی میں اور فاٹا میں جب حالات خراب ہوئے، اس کے بعد جو مائگریشن ہوئی ہے، اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو عسکریت پسندی تھی، عسکریت کا مسئلہ آیا تھا فاٹا میں یا کے پی میں، اس کی وجہ سے واقعی بہت سارے محسود اور بھی قبیلوں کے پشتون وہاں پہ گئے ہیں۔ تو پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ آپ جو دیکھیں نا، وہ جا رہے ہیں، وہ مجبوری کی حالت میں جا رہے ہیں، وہ کوئی شوق میں نہیں وہاں پہ گئے، غالباً سوات آپریشن کی وجہ سے گئے تھے، لاکھوں کی تعداد میں گئے تھے۔ جب وہ وہاں پہ جاتے ہیں تو ان کے پیچھے ہی سوات گروپ اور محمد گروپ اور محسود گروپ چلا جاتا ہے، اور جا کے ان کے لیے سب سے جو محفوظ جگہ ہوتی ہے کسی اور کو غیر محفوظ کرنے کے لیے، وہ بھی یہ پختون ہی ہوتے ہیں۔ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں، پشتون اکثر اگر آپ دیکھیں تو ہم ایسے پشتون جن کے 2 جگہ پہ گھر ہوتے ہیں، ہم ان کو دوا کورا بولتے ہیں، 2 گھروں والے۔
ان کا ایک گھر اپنے علاقے میں ہوتا ہے, دوسرا جس شہر میں ان کا روزگار ہوتا ہے وہاں پہ ان کا گھر ہوتا ہے. کراچی بالکل پشاور سے بھی شاید بڑا, بلکہ یقیناً پشاور سے, کابل سے, کندہار سے بڑا جو پشتون شہر ہے وہ کراچی ہے. اور بالکل اس مائیگریشن جو ہوئی 9/11 کے بعد. سیف اللہ ذرا اجازت دیں گے ایک بریک لینا نا. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد گفتگو جاری رہے گی. ایک مرتبہ پھر پروگرام میں خوش آمدید. راجہ عمر خطاب صاحب نے ہمیں جوائن کیا, SSP CID. ہم ان سے بات کرتے ہیں. راجہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو مختلف جو گروہ تھے جنہوں نے کراچی کو یرغمال بنایا ہوا تھا, ان کی کوئی سیاسی شکل تھی, ان کی کوئی فرقہ وارانہ شکل تھی, ان کی کوئی لسانی شکل تھی, ان کی کوئی اور شکل تھی. لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں کہ عسکریت قوتیں تھیں, عسکریت پسند جو تھے, ان سے جو آپریشن جو پچھلے 1 سال سے جاری ہے, اس آپریشن کے نتیجے میں وہ عسکریت پسند جو تھے ان کی کمر ٹوٹی ہے, ان کا زور ٹوٹا ہے, ان کی اسٹرینتھ کو آپ نے ذکر پہنچائی ہے یا ابھی بہت کام ہونا باقی ہے؟ جی بہت شکریہ. کراچی کا آپ کو پورا ماضی بتایا کہ یہاں مختلف اوقات میں مختلف چیزیں جو ہیں وہ یہاں اس کی شہر کی تباہی کا باعث بنتی رہی ہیں. لیکن خاص طور پہ میں عسکریت پسندی کا ذکر کروں گا کہ کراچی کے اندر تمام تنظیمیں جو افغانستان یا کراچی تنظیمیں تھیں ان کا وجود موجود تھا کراچی کے اندر, اور وقتاً فوقتاً وہ کم اور زیادہ ہوتا رہا ہے. اصل اس کی وجہ یہ تھی کہ جب وہ یہاں کوئی بھی کارروائی کرتے تھے یا ٹیررزم کے حوالے سے ان کی جو بھی ایکٹیویٹیز ہوتی تھی تو کرنے کے بعد ان کو پناہ گاہ جہاں ملتی تھی وہ ہمارا وہ ایریا تھا جہاں اس وقت آپریشن چل رہا ہے. تو اس سے ہوا یہ ہے کہ جب آپریشن شروع ہوا تو ان کی یہ محفوظ پناہ گاہیں جو ہیں یہ تو کم از کم تباہ ہو گئی, جس کی وجہ سے اب وہ اسکیٹرڈ ہیں. اب ایک جگہ ان کا بیٹھنا یا محفوظ پناہ گاہوں میں چلا جانا ان کے لیے آسان نہیں ہے. لیکن میں یہ کہوں کہ بالکل ہی کچھ نہیں ہو گیا, سب کچھ ختم ہو گیا, ایسا بھی نہیں ہے. اس میں گورنمنٹ نے پالیسی بنائی ہے کہ وہ لوگ جو پکڑے گئے ہیں ان کو سزا ملے گی اور ان کے اوپر ان کا اپنے انجام تک پہنچیں گے. یعنی کہ ان کی سرگرمیاں جو تھی وہ ماند پڑی ہیں کہ نہیں پڑی؟ یقینی طور پر جی بہت زیادہ ماند پڑی ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب ان کی پناہ گاہیں ختم ہو گئی ہیں تو وہ شہروں میں رہ کے اپنے آپ کو اتنا ایکٹیو نہیں رکھ سکتے, جس کی وجہ سے ان کی جو ایکٹیویٹیز ہے نا وہ کافی ڈسٹرب ہیں. اور اس میں وہ پھر کچھ نہ کچھ ایسے واقعات جس طرح پشاور میں ہوا ہے, وہ تو 8 سے 10 لوگ کہیں پر بھی اگر آپس میں جڑ جائیں اور پلاننگ کر لیں تو کر سکتے ہیں. لیکن ان کے لیے یہ واقعی بہت بڑی جھٹکا ان کو پہنچا ہے, جس کی وجہ سے نا ان کی جو کارروائیاں ہیں نا وہ بہت متاثر ہوئی ہیں. خاص طور پہ کراچی میں بھی کافی فرق پڑا ہے اس چیز کا. اچھا, صرف اس وجہ سے ہوا ہے کہ جو ان کی جو پناہ گاہ تھی جہاں وہ چلے جاتے تھے ان کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ اب کیا وہ اپنے لیے کوئی نئی پناہ گاہ ڈھونڈ رہے ہوں گے یا یہیں پہ کہیں پہ اسکیٹرڈ فارم میں ہوں گے؟ دیکھیں جو تو شہری جہادی ہے جس کو عسکری پسند کہتے ہیں ہم, جو شہروں کے اندر پلے بڑھے ہیں, ان میں سے جو 5-10% لوگ تو تھے جو یا کہ وہاں سیٹل ہو گئے. لیکن میکسیمم جو لوگ تھے وہ 2-4 مہینے کے لیے وہاں چلے جاتے تھے, سال کے لیے چلے جاتے تھے, کچھ عرصہ وہاں گزار کے واپس آ جاتے تھے. تو ان کو تو یقیناً اس کے لیے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. پھر ان کی جو فنڈ ریزنگ وہاں سے ہوتی تھی, جو ان کو وہاں سے فنڈنگ ملتی تھی یا وہاں سے جو پلاننگ ملتی تھی, وہاں بیٹھ کے آرام سے جو وہ ایک پلان کر سکتے تھے کسی بھی چیز کے لیے, وہ اب ان کا نیٹ ورک جو ہے ٹوٹ چکا ہے. اب وہ شہروں میں ہی موجود ہیں یا ایسی جگہوں پہ چلے گئے ہیں جہاں پر ہماری ٹیریٹری نہیں ہے پاکستان کی, تو اس ایریا میں بھی جا کے وہ اپنے کو کچھ عرصے تک پناہ کے لیے رکھ سکتے ہیں. نہیں راجہ صاحب یہ بتائیے جو فنڈ ریزنگ تھی, فنڈ ریزنگ کے لیے تو کراچی کا انہوں نے چناؤ کیا تھا کہ فنڈ ریزنگ کے لیے کراچی سے بہترین شہر کوئی ہے نہیں. وہ تو یہاں پہ بینکوں کو لوٹتے تھے, یہاں لوگوں کو اغوا کرتے تھے, پیسے مانگتے تھے, ایکسٹورشن منی اور پروٹیکشن منی مانگتے تھے. یہ تو بہت بڑا ذریعہ تھا کراچی ان کے لیے فنڈ ریزنگ کا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن آپ یہ بھی سمجھے کہ وہ فنڈ ریزنگ کے بعد کرتے کیا تھے. وہ جتنی فنڈ ریزنگ یہاں ہوتی تھی تو وہ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے تھے, وہ اپنے پیچھے جو ان کے پیچھے تنظیموں کے جو سربراہان تھے نا وہ ان کو بھیجا کرتے تھے. مثال دیتا ہوں جند اللہ کے جب لوگ ٹیررسٹ پکڑے گئے تو انہوں نے انکشاف کیا تھا تو ان کا جتنا بھی یہاں سے وہ بینک لوٹنے کے بعد جتنا پیسہ ہوتا ہے وہ سارے کا سارا واپس بھیجتے ہیں اوپر وزیرستان سے. پھر ان کو ایک مخصوص فنڈ, مثلا اگر وہ 4 لوگ وہاں رہ رہے تھے تو فیملی کے ساتھ ان کو 1 لاکھ روپے واپس ملتا تھا. اگر انہوں نے 50 لاکھ یا 2 کروڑ بھی لوٹ لیا تو سارا ان کی جیب میں نہیں ہوتا تھا, وہ پیچھے بھیجتے تھے. پھر وہ مختلف طریقوں سے جہادی تنظیموں کو مختلف لوگوں میں جو آپریشن کر رہے ہوتے تھے ان کو بھیجا کرتے تھے. تو بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کراچی کے اندر ان کے لیے فنڈ ریزنگ کا ایک بہت بڑا ذریعہ تھا. تو وہ اب اس میں بھی کافی حد تک کمی آئی ہے. اب ان کے جو پیچھے ایک بیس تھا نا اس حساب سے ان کے اوپر کافی نقصان ہوا ان کا. اچھا, یہ عسکریت پسندوں کے جو مختلف گروپ تھے یہ فنڈ ریزنگ کی وجہ سے آپس میں بھی تو مٹ بھیڑ ہوتی تھی, تو آپس میں ایک دوسرے کو مالی اور جانی نقصان پہنچاتے رہے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا بڑا کوئی ایسا فرق تھا کہ جس میں ان کو فنڈ ریزنگ کی وجہ سے ان کا کوئی جھگڑا ہوا. اور یہ ضرور تھا کہ ان کی وجہ سے کچھ ایسے لوگ جو تنظیموں میں تھے یا نہیں تھے لیکن انہوں نے بھی اپنے آپ کو وہ تنظیمی لبادہ اوڑھ کے انہوں نے بھی فنڈ ریزنگ کے لیے یہاں ایکسٹورشن کیا کافی کراچی کے اندر. لیکن اس کا کوئی بہت بڑی ایسی چیز سامنے نہیں آئی. ماسوائے کماری کالونی میں 2 گروپ جو تھے وہ آپس میں لڑے تھے اور اس کی وجہ شاید ایریا میں کنٹرول تھا
और वो लोग आपस में लड़के कुछ लोग मरे भी थे, लेकिन बड़े पैमाने पर मैं नहीं कह सकता कि कोई ऐसा वाकया हुआ हो कि मैं कहूँ कि जो फंड रेजिंग बुनियाद पर सिर्फ उनकी लड़ाई हुई आपस में। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजा उमर खताब साहब हमारे साथ रहने का। मदर अब्बास साहब आपने सुना, अच्छा ये बताइए मदर अब्बास साहब, आपका अपना बीइंग ए रिपोर्टर आपके पास भी इंफॉर्मेशन काफी होती है, अब ये बताएं कि ये जो ऑपरेशन चल रहा है, एक तो ऑपरेशन ज़रबे अज़ब चल रहा है और दूसरा ऑपरेशन कराची में चल रहा है, इसकी वजह से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए आसानी पैदा हो गई है कि वो अपना उनका टारगेट सॉफ्ट हो गया कि नहीं हुआ, आसान हो गया टारगेट ये? देखिए किसी हद तक आप कह सकते हैं, लेकिन अभी राजा उमर खत्ताब साहब बात कर रहे थे, ज़ाहिर है उनकी लाइन मेरा ख्याल है आपने उनका शुक्रिया अदा कर दिया। कराची बहुत सेफ प्लेस है दहशतगर्दों के लिए कई वजूहात की वजह से। आज भी एक तो ये कि कराची में हजारों की तादाद में कच्ची आबादियां हैं, और कच्ची आबादियां भी ऐसी हैं कि जहां अगर पश्तून इलाका है तो पश्तून आबादी टोटली होगी, बलोच एरिया है तो बलोच आबादी टोटली होगी। मिक्स पॉपुलेशंस जो है वो उसमें नॉर्मली वो अवॉइड रहते हैं। उसमें जाना, बहुत से इलाके ऐसे हैं कि जहां अंदर तक जाना भी शायद नामुमकिन है। इतनी ऐसी गलियां हैं कि जहां आप एक घर से निकल के दूसरे घर अंदर जाना, पेनिट्रेट करना, एक्सेस लेना, आप कह रहे हैं मुश्किल है। इस जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन इलाकों में इसलिए मुश्किल है क्योंकि पॉपुलेशन है। आप ये नॉर्थ वजीरिस्तान तो नहीं है, यहां इस तरह की पॉपुलेशन है जो मिक्सअप पॉपुलेशन है, आप कैसे घुसेंगे? तो इसलिए हमेशा से रहा है। दूसरी बात, 2002 से लेके 2005 तक तकरीबन जितने भी लोग सुसाइड बॉम्बिंग हुई हैं और जो लोग पकड़े गए हैं उसमें उन्होंने इंकिशाफ ये किया उस पीरियड में जो गाड़ियां इस्तेमाल हुई सुसाइड बॉम्बिंग के लिए या कार बॉम्बिंग के लिए वो चोरी की गाड़ियां नहीं थीं। और इंटेरोगेशन में ये बताया गया कि उस वक्त उनकी नजर में ये था कि चोरी की गाड़ी से जो है जिहाद नहीं किया जा सकता, चोरी के माल से जिहाद नहीं किया जा सकता। ये नैरेटिव तब्दील हुआ जब उनकी फंडिंग्स जो हैं वो रोकी गई। जब फंडिंग्स रोकी गई तो फिर उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। तो इसलिए आज भी पिछले साल तक तकरीबन 50 करोड़ से 1 अरब रुपए तक किडनैपिंग फॉर रैंसम में हासिल करते हैं वो साइट एरियाज में। ट्रेडर से आप अगर जाके पूछें, आज भी वही काम हो रहा है। ये जरूर है कि क्रैकडाउन होता है, ऑपरेशन होता है, मारे भी जाते हैं, पकड़े भी जाते हैं, लेकिन दूसरे मुल्क के दूसरे इलाकों की बनिस्बत वो ये समझते हैं कि कराची क्योंकि 2 करोड़ आबादी का शहर है तो कराची में मिक्सअप होना बहुत आसानी है। और कुछ साल पहले एक टेररिस्ट की डायरी रिकवर हुई थी जिसमें उनका कोड ऑफ कंडक्ट बताया गया था कि आपने शहर में अगर एक्टिव होना है तो किस तरह होना है। ठीक, मदर अब्बास साहब जरा ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, उसके बाद दोबारा फिर आपसे और महसूस साहब से बात होगी। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक टू द शो। सैफुल्लाह महसूस साहब ये बताइए कि जब नकल मकानी हो रही थी और ये बहरूपी थे ना, उनका रूप बदल के उनके साथ ये आ रहे थे और इनके अज़ाइम वो नहीं थे जो उन बेचारे मस्कीन लोगों के थे, तो ये बताइए कि जब ये आ रहे थे तो इनकी जो आने की आवाज़ थी, इनके कदमों की चाप थी कराची आने की, वो एमक्यूएम ने सुन ली, एएनपी ने नहीं सुनी। मतलब एएनपी ने कहा ये तो पख्तून भाई हैं, एमक्यूएम ने कहा जनाब ये तो वो अस्करियत पसंद हैं जो आ रहे हैं। तो ये आप बताएं। और उसके बाद ये हुआ कि जो एएनपी के जो स्ट्रांग होल्ड्स थे उन सब पे तो इनका अस्करियत पसंद का कब्जा हो गया। खुद एएनपी की जो लीडरशिप थी जिसमें शाही सैयद साहब भी आते हैं, जो कराची में एएनपी का चेहरा है, जो फेस है कराची में एएनपी का, वो शाही सैयद साहब कई ऐसे इलाकों में खुद नहीं जा सकते थे। मतलब उनका कोई खुदा ना खासा कारकुन को हो जाता था जो मारे जाते थे, उनके जनाजे में नहीं जा सकते थे। तो एएनपी को क्यों नहीं पता चल सका कि यार ये तो आ रहे हैं और ये आगे उन एरिया पे अपना कब्जा करेंगे जहां पर एएनपी का स्ट्रांग होल्ड है। देखिए 2 चीजें, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, द्वकुरा होने का, 2 घरों वाले होने का। आपका दूसरा घर जो कबायली इलाके में है या स्वात में है, वहां पे आप देखते हो कि तालिबान जब भी हिट करना चाहते हैं, जब भी आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो बड़े आराम से आपको नुकसान पहुंचा देते हैं। तो जब आप कराची में होते हो तो आपकी एक नजर पीछे अपने घर वजीरिस्तान या किसी भी कबायली इलाके में या स्वात में एक नजर आपकी वहां होती है, तो लिहाजा आपके पास वो हिम्मत नहीं होती है
اپنا یہ عسکریت پسند جو آ رہے ہوتے ہیں ان کو اپوز کرنے کی یا ان کی نشاندہی کرنے کی. دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیٹ کی جو رٹ ہے، جس طرح مظہر عباس صاحب نے کہا، اسٹیٹ کی رٹ کو اتنی مضبوط نہیں ہے وہاں پر کراچی میں. جب اسٹیٹ کی رٹ مضبوط نہیں ہوگی تو اے این پی کو یہ پتا ہے کہ ان کے پاس اتنی فائر پاور نہیں ہے کہ وہ عسکریت پسندوں کا، جن کے پاس سوئسائڈ بامبرز بھی ہیں. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اے این پی ان کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے. یہ مجھے ایسے لگا کہ اے این پی کو پہچاننے میں دیر ہو گئی. میرے خیال میں اے این پی کو پتا تھا، وہ ایک ان میں سے ایک حصہ نہیں. میرے خیال میں اے این پی کو پتا تھا. میرے خیال میں اے این پی نے نشاندہی بھی کی ہوگی، جو بھی ریاست کے ذمہ دار ادارے ہیں ان کو نشاندہی بھی کی ہوگی. مگر یاد پڑتا ہے کہ اس طریقے سے زور سے جو بات کی گئی تھی، جو ایم کیو ایم نے کر دی تھی، مگر کیونکہ پرائمریلی ریاست کا اپنی ڈیوٹی ہے اس چیز کو کنٹرول کرنا. اگر ریاست ان کو حرکت میں آتی نظر نہیں آئی تو پھر اے این پی نے میرے خیال میں یہ بہتر سمجھا ہوگا کہ ہم بھی چپ کر کے ایک سائڈ پہ بیٹھ جائیں تاکہ ہمیں زیادہ نقصان نہ ہو اس چیز سے. کرن خان ہماری نمائندہ دنیا نے ہمیں جوائن کیا. کرن، یہ بتائیے گا، آپ شہر میں رہتے ہوئے آپ رپورٹنگ کرتے ہیں اور خاص طور پہ ان علاقوں پہ آپ کی نظر ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو آپریشن جاری ہے اور جو ضرب عذب ہے اس کانٹیکس میں اگر دیکھا جائے تو ان عسکریت پسندوں کی جو عسکریت پسندی تھی اس میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ دیکھیں، اگر ہم کراچی کی اوور آل صورتحال کو دیکھیں تو تقریباً سپٹمبر 2013 میں ٹارگیٹڈ آپریشن جو ہے وہ ان کے خلاف دہشت گرد اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف اسٹارٹ کیا گیا تھا. لیکن اس کے بعد سے کچھ سیریز آف ایونٹس ایسے ہوئے ہیں کہ ہمیں یہ فیل ہو رہا ہے کہ یا تو دہشت گردوں کو موقع نہیں مل رہا یا ان کو موقع نہیں مل رہا، تو اس لیے وہ کاروائیاں نہیں کر رہے، اور جب بھی انہیں موقع ملے گا وہ اپنی کارروائی کر لیں گے. آپ یہ آپ کو امپریشن کیسے، یہ آپ کو کرن آپ نے کیسے یہ تاثر لیا کہ جی ان کو موقع نہیں مل رہا؟ آپ نے یہ تاثر کیوں نہیں لیا کہ وہ اب اس پوزیشن میں نہیں رہے؟ یہ آپ نے تاثر کیسے لیا؟ یہ تاثر میں نے اس لیے لیا کہ 2014 کے آپ ایونٹس اٹھا لیں. چودھری اسلم پہ خودکش حملہ ہوتا ہے، وہ اس میں جاں بحق ہو جاتے ہیں. پھر شفیق تنولی پہ خودکش حملہ ہوتا ہے، وہ اس میں جاں بحق ہو جاتے ہیں. اس کے بعد آپ کے فاروق عوان ہیں، ان پہ خودکش حملہ ہوتا ہے، لیکن وہ خودکش حملہ یا ان پہ جو حملہ ہوا تھا وہ اس میں بچ جاتے ہیں خوش قسمتی سے. اس کے علاوہ بریگیڈیئر باسط تھے رینجرز کے، ان پہ جو ہے حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، وہ بھی بم بلاسٹ میں جو ہے وہ بچ گئے. تو یہ سیریز آف ایونٹس ہے. ایئرپورٹ اٹیک جو ہے اسی دوران ایئرپورٹ اٹیک ہوا، تو اس وجہ سے یہ اخذ کیا جاتا ہے کہ دشمنوں کو ایئرپورٹ کا جو حملہ ہے نا، ایئرپورٹ اٹیک، اس کے فوراً بعد ہی میرے خیال میں ضرب عذب جو ہے نا وہ شروع ہو گیا تھا. میرے خیال میں اس میں جب مذاکرات کہیں چل رہے ہوں گے تو اس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا. تو وہ تو اس سے پہلے کی بات ہے. میں تو اس کی بات کر رہا ہوں کہ جب یہ آپریشن جو ہے نا اپنے پیک پہ تھا، اس کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ان کی کہیں نہ کہیں تو کچھ نہ کچھ تو کمر ٹوٹی ہوگی نا، ہوئی ہوگی. اور اس وقت جو ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور جو ہماری حساس ادارے، ان کے سب سے زیادہ جو ہے اس وقت کردار جو ہے ہمیں نظر آتا ہے. اور جہاں پر ہم بات کریں کہ اگر آپ یہ بات کریں کہ میں نے یہ تاثر کیوں لیا، تو جب ہمارے شہر کے اندر اسکولوں کو سیکیورٹی لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خدشات ہمارے سامنے نہیں ہوں گے، ہم فریلی یہاں پر موو کر سکیں گے. کوئی ایسا خدشہ نہیں ہوگا کہ اگر ہم مارکیٹ میں جا رہے ہیں یا ہم کسی اور جگہ پر جا رہے ہیں تو وہاں پر کوئی دھماکہ ہو سکتا ہے. اور کراچی کے اندر صرف یہ دھماکے والی بات نہیں ہے، ٹارگٹ کلنگ آپ دیکھیں، آپ جب بھی کراچی کے حالات خراب کرنے ہوتے ہیں ٹارگٹ کلنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اس سال بھی اگر صرف جنوری کی میں بات کروں تو 17 کے قریب پولیس اہلکار جو ہیں آپ کے مختلف مقابلوں میں اور ٹارگٹ کلنگ میں مارے گئے ہیں. رینجرز کے جو اہلکار ہیں 2 کے قریب، وہ جو ہے مقابلوں میں مارے گئے ہیں. تو یہ آپ سچویشن کراچی کی دیکھیں کہ جب بھی میرے خیال میں ابھی دہشت گردوں کو موقع نہیں ملا کیونکہ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ بہت زیادہ ہمیں ایکٹیو نظر آ رہی ہیں. لیکن ونس یہ خود قانون نافذ کرنے والے ادارے کہتے ہیں کہ ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں اور جو ریپرکشنز آ سکتی ہیں کراچی کے اندر وہ بہت زیادہ ورز بھی ہو سکتی ہیں، لیکن وہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ اس قسم کی سچویشن نہ ہو. گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، دہشت گرد پکڑے بھی جاتے ہیں، لیکن خوف اپنی جگہ موجود ہے، خدشات اپنی جگہ موجود ہیں. اور جب تک خدشات موجود رہیں گے تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ابھی آپریشن کے جو صحیح نتائج ہیں وہ سامنے آنا باقی ہیں. بہت بہت شکریہ کرن خان ہمارے ساتھ رہنے کا. مظہر عباس صاحب یہ بتائیں کہ جو کراچی کے رہنے والے ہیں ان کا اعتماد کچھ ریسٹور ہوا ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز پہ اس آپریشن کے بعد، یا وہ وہیں کا وہیں ہے کہ ان کو اعتماد نہیں ہے کہ شاید رسمی کارروائی ہو رہی ہو؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں ستار، اصل میں چونکہ اسٹریٹ کرائمز بہت زیادہ ہوتے ہیں اس لیے لوگوں کا وہ کانفیڈنس ابھی تک بلڈ نہیں ہوا. کیونکہ ہم جو ڈسکس کرتے ہیں وہ بڑے جرائم کرتے ہیں، ٹیررزم کے واقعات کرتے ہیں، لیکن روزمرہ کے جو اسٹریٹ کرائمز ہیں، موبائل سنیچنگ ہے، خاص طور پہ موبائل سنیچنگ، اور باقاعدہ لوگ شادیوں ہال کے باہر سے زیورات لیے جائے جاتے ہیں، گاڑیاں کڈنیپ کر لی جاتی ہیں، رینڈم کڈنیپنگ فور رینسمز بھی ہوتی ہیں.
اس طرح کے واقعات پہ قابو نہیں پایا جا سکا، اور اس کی ایک وجہ ہے جرائم پیشہ افراد اور پولیس کا جو نیکسس ہے اس کو توڑنا بہت ضروری ہے. جب تک پہلا آپریشن آپ پولیس ود ان پولیس نہیں کریں گے. میں نے آپ کو ابھی ایک واقعہ رپورٹ کیا تھا، آپ نے اس دن مجھے فون بھی کیا تھا. اب اس واقعے کو اگر آپ ایک مثال بنا لیں کہ اگر آدمی کو پولیس والا ہی کڈنیپ کر لے اور پھر اس سے رینسم کی بنیاد پر اس کو چھوڑا جائے، اور اس سے پہلے ایک اور ڈاکٹر کو اسی طرح کڈنیپ کیا جائے اور باقاعدہ اس کو لے جایا جائے اور بینک سے پیسے نکلوا کے پھر اس کو چھوڑا جائے، اور پھر بعد میں کیونکہ وہ ڈاکٹر کوئی انفلوئنشل نکل آیا تو نہ صرف پولیس نے اس کی رقم واپس کی بلکہ کمپنسیٹ بھی کیا. تو اگر یہ چیز ودن ہوگی تو آپ بتائیں کہ جو ٹیررسٹ ہیں ان کے لیے اس سے اچھا موقع کیا ہوگا؟ اگر اس طرح کی پولیس ان کو ملتی ہے تو وہ بڑے آرام سے اسکیپ کر جائیں گے. نارتھ وزیرستان نہیں مظہر عباس صاحب آپ یہ بتائیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں نا پولیس کہیں تھک کار کے انہوں نے کہا کہ ان کا خاتمہ تو نہیں ہو سکتا تو کیوں نہ انہی کی طرح کی حرکتیں شروع کر دیجیے، انہی کے ساتھ مل جائیں؟ نہیں دیکھیں یہ تو چیزیں کیونکہ اوپر بھی اس پہ چیک اینڈ بیلنس بھی ہے، اس لیے اتنی زیادہ نیکڈ انداز میں نہیں ہوتا. لیکن ابھی جو آپ نے بات کر رہے تھے سوات والی، دیکھیے وزیر اعلیٰ سندھ نے آن ریکارڈ جو ہے وہ مجھ سے انٹرویو میں یہ بات کی تھی کہ جب سوات آپریشن شروع ہوا تو اس وقت بھی وہ چیف منسٹر تھے. انہوں نے کہا اس وقت کے صدر سے، وزیر اعظم سے میں نے خود کہا کہ آپ سوات کے آئی ڈی پیز کو یہاں نہ بھیجیں، اس لیے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں پرابلمز کھڑی ہو جائیں گی. آلریڈی ہم یہ پرابلم فیس کر رہے ہیں. سوات آپریشن کے بعد جب آئی ڈی پیز آئے اس کے بعد زیادہ تر یہ میں ان کی بات کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں، اس کے بعد جو میکسیمم لوگ پکڑے گئے ان کا تعلق سوات سے تھا. جب موجودہ آئی ڈی پیز آنے شروع ہوئے، ذرا مجھے اجازت دیجیے گا میں ذرا ایک چھوٹا سا وقفہ لینا، وقفے کے بعد پھر ہم گفتگو جاری رکھیں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اغوا برائے تاوان، یہ اغوا برائے تاوان کے نت نئے طریقے نکلتے رہتے ہیں، اور کراچی میں کچھ دنوں سے نہیں کچھ عرصے سے کوئی نیا طریقہ نکلا ہے کہ اغوا کرنے والے کو بڑے اہتمام کے ساتھ رکھا جاتا ہے اور پھر تاوان وصول کرنے کے بعد انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے. وہ طریقہ واردات جو ہے، جو جدت آ چکی ہے، وہ نیا طریقہ واردات کیا ہے وہ بریک کے بعد بتائیں گے. ویلکم بیک ٹو دی شو. بریک لینے سے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ نت نئے طریقے سامنے آ جاتے ہیں اغوا برائے تاوان کے. تو کراچی میں بھی کوئی ایسی آئسولیشن میں یہ واقعات ہوئے، اسکیٹرڈ فارم میں واقعات بہت زیادہ نہیں ہوئے، لیکن ایک نیا طریقہ ضرور آیا وہاں پر کچھ عرصہ پہلے کہ آپ کو اغوا کرنے والے کو جب اغوا کیا جاتا تھا، بڑے اہتمام کے ساتھ اغوا کیا جاتا تھا، بڑے آرام کے ساتھ اغوا کیا جاتا تھا، گھر لے کے جایا جاتا تھا. ان میں جس گھر میں رکھا جاتا تھا اس اغوا ہونے والے کو محسوس نہیں ہونے دیا جاتا تھا کہ آپ اغوا ہو چکے ہیں، بلکہ انہیں ایسا لگتا تھا اس طرح کا انوائرمنٹ پرووائڈ کیا جاتا تھا کہ وہ ایسے لگتا تھا اپنے گھر میں بیٹھا ہے. اس کو رہنے سہنے کا اس کا خیال رکھا جاتا تھا اور ان سے پوچھا جاتا تھا اپنے پسندیدہ غذا بتائی جائے، اپنے پسندیدہ مشروبات بتائے جائیں، جناب آپ کو بڑے آرام سے رکھا جائے گا، بڑے پیار سے رکھا جائے گا، کوئی اس طرح کا خیال تک نہیں آنے دیا جائے گا جس سے اغوا ہونے والے کو محسوس ہو کہ وہ اغوا ہو چکا ہوا ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ اپنے گھر والوں سے رابطہ رکھیں اور بتائیں جناب ہمیں اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، ہمیں اتنے پیسے مل جائیں گے، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے. تو جب پیسوں کی وصولی ہو جاتی تھی تو ان کو چھوڑ دیا جاتا. اس طرح کے بھی طریقہ کار ہوئے تھے. ابھی میں نے دیکھو اور واقعہ بتایا نا کہ ایک نئے طریقے یہ ایجاد کرتے ہیں اغوا کنندگان، جو اغوا کرنے والے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ کو اگر آپ سیف اللہ کو اغوا کیا گیا ہے تو سیف اللہ کو جس طرح رکھا جائے گا سیف اللہ کو محسوس ہی نہیں ہوگا کہ میں اغوا ہوا ہوں کہ اپنے گھر میں رہ رہا ہوں. ابھی مظہر عباس صاحب نے ایک بڑی مزیدار بات کی، ان پچھلے دنوں نے لکھا بھی تھا کہ پولیس والے خود اغوا کرتے ہیں اور وہ آپ کی طرف آئیں گے اور آپ کو کہیں گے آپ ان کو مطلوب ہیں، ان کیسز میں آپ مطلوب ہیں، آپ پہ شک کیا جا رہا ہے، آپ سسپیکٹڈ ہے. اور جب آپ کو لے کے جائیں گے پھر وہ کہیں گے جی آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کی پسلی کو دیکھتے ہوئے وہ آپ سے ڈیمانڈ کریں گے کہ 5 لاکھ 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ 25 لاکھ جتنے بھی ہوں وہ دے کے آپ کے علم میں ایسی باتیں آئیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ کراچی سے خاص کر وہ لوگ جو ٹرائبل ایریاز کے ہیں یا وہ لوگ جو وزیرستان کے ہیں ان کی طرف سے بہت زیادہ شکایات آ رہی ہیں. آپریشن کی آڑ میں معصوم بے گناہ لوگوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، پھر ان کو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اتنے پیسے نہ دیے
تو آپ کو ٹیررسٹ کی لسٹ میں ڈال کر، عسکریت پسندوں کی لسٹ میں ڈال کر آپ کو بھی اندر کر دیا جائے گا اور آپ کے خلاف بھی قانونی کارروائی ہوگی۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں کو اٹھا کے لے کے گئے اور رپورٹس یہ ہیں کہ جب ان کے پاس پیسے نہیں تھے یا وہ دینے سے انکار کیا تو پولیس مقابلے میں ان کو مار کے ان کی لاشیں کہیں پھینک دی گئیں۔ یہ شکایات بڑھتی جا رہی ہیں۔ ٹرائبل ایریا کے لوگ جو ہیں، یہ عسکریت پسندی کے خلاف جو جنگ ہے، اس میں یہ ایسٹس ہیں۔ کراچی میں جو قبائلی علاقے کے لوگ ہیں، اگر ان کو آپ ساتھ ملا لیتے ہیں، ان کا کانفیڈنس آپ کو حاصل ہو جاتا ہے، تو میرے خیال میں ریاست کا جو کام ہے، ریاست کی جو جنگ ہے عسکریت پسندوں کے خلاف، یہ بہت آسان ہو جائے گی۔ اس طرح اگر ان کو آئسولیٹ کریں گے، اس طرح اگر ان کو اپنے آپ سے دور کریں گے، تو میرے خیال میں یہ جنگ مزید گمبھیر ہوتی جائے گی اور شاید اس کا حل جس طرح نکلنا چاہیے پاکستان کے حق میں وہ نہ نکل سکے۔ جی مظہر، یہ سیف اللہ محسود بھی وہی بات کر رہے تھے جو آپ بات کر رہے تھے۔ اچھا، اب یہ واقعات چاہے اکا دکا واقعات ہوں گا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ایک واقعہ نہیں ہوگا، دو واقعات نہیں ہوں گے، چند ایک واقعات نہیں ہوں گے، بہت سارے واقعات ہوں گے؟ لیکن آپ نے جو کہا کہ ڈاکٹر کی بات کی کہ ڈاکٹر انفلوئنشل تھا، ڈاکٹر کے کانٹیکٹ تھے، تو ڈاکٹر نے اپنا انفلوئنشل ہونا، اپنا کانٹیکٹ ہونا استعمال کیا اور اپنی بات کے رودات سنائی جا کے، اور ان کو ان کا مل گیا اس کو۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تعداد بہت زیادہ ہوگی؟ یہ تعداد کوئی کم نہیں ہے، زیادہ ہوگی؟ دیکھیں، ہماری بدقسمتی یہ کہ ہم جتنے قوانین سخت کرتے ہیں اس میں جو ہے وہ پولیس کی چاندی ہو جاتی ہے۔ جتنا آپ سخت اینٹی ٹیرر لا لاتے ہیں تو مجھے اگر وہ اٹھا کے لے جائے گا اور 3 مہینے کی اس کو ویسے ہی جو ہے چھوٹ مل گئی ہے کہ 3 مہینے تک وہ آرام سے رکھ سکتا ہے کسی عدالت میں، اور یہ آج کا واقعہ نہیں ہے، اگر آپ اس کی صحیح معنوں میں تحقیقات کی جائے تو آپ کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ بہت سے پولیس والے صرف دہشت گردی کا شکار نہیں ہوئے ہیں، بہت سے پولیس والے ذاتی لڑائیوں کا بھی شکار ہوئے ہیں، بہت سے پولیس والے زمین کی لڑائی کا بھی شکار ہوئے ہیں۔ تو ہمارے یہاں جب تک قانون سخت بھلے بنے، لیکن اگر اس قانون کی سختی کی آڑ میں آپ اس طرح لوگوں کو پکڑیں گے، اور یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سیف اللہ، 16,000 لوگ انہوں نے آفیشلی کہا ہے گورنمنٹ نے کہ 16,000 لوگ ہم نے پکڑے ہیں اس آپریشن کے دوران۔ آپ مجھے بتائیں 16,000 لوگوں کو پکڑ کے آپ نے میجورٹی کو چھوڑ دیا، کیسے چھوڑا ہوگا؟ ذرا جا کے ان سے کوئی پوچھے، 16,000 کی ذرا لسٹ حاصل کریں کہ ان کو کس طرح کسی سے بھی منیمم 5,000 تو لیے ہی ہوں گے اس نے، اس طرح تو چھوڑتے ہی نہیں ہے، آپ کو فری ہینڈ بالکل نہیں ملتا۔ تو یہ جو ہمارے یہاں پرابلم ہے، اس کی وجہ سے آپریشن، پھر ایک بڑا سوالیہ نشان یہ ہے کہ کیا واقعی صحیح معنوں میں لوگ مارے جا رہے ہیں؟ کیا صحیح معنوں میں دہشت گرد مارے بھی جا رہے ہیں؟ ایک زمانہ تھا، آپ نے بھی کرائم رپورٹنگ کی ہے، انویسٹیگیٹو رپورٹنگ، کہ تھانے میں جو مطلوبہ افراد تھے ان کی تصویریں لگی ہوئی ہوتی تھیں، جو وانٹڈ لوگ ہوتے تھے ان کی تصویریں لگی ہوتی تھیں۔ اب وہ چیزیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی، آپ کو بڑی تعداد میں لوگوں کی تصاویر نظر نہیں آئیں گی، لیکن بڑی تعداد میں لوگ پکڑے جاتے ہیں۔ آپ کو کلیم کر لیا جاتا ہے کہ جی 6 گھنٹے کا انکاؤنٹر ہوا، اس میں کوئی پولیس والا زخمی نہیں ہوا، لوگ مارے گئے اس میں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، اس سے جب یہ جرائم اور دہشت گردی کی واردات میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر ہمیں ایک دم محسوس ہوتا ہے کہ یار اتنے عرصے میں اتنے کمانڈرز مار دیے گئے، اتنے لوگ مار دیے گئے، اس کے بعد بھی پھر یہی آپریشن چیزیں اپنی جگہ کھڑی ہوئی ہیں، پھر وہی حالت ہے۔ اس لیے اس میں بہت ہی کوآرڈینیٹڈ ایفرٹس کی ضرورت ہے۔ اور بالکل میں جب وہ سوات والی بات کر رہا تو وزیر اعلیٰ کی ایک بات میں وہ کہنا بھول گیا کہ انہوں نے کہا، میں نے وزیر اعظم سے کہا، انہوں نے کہا جی جو آئی ڈی پیز 15-20 لاکھ آئے ہیں ان میں سے کچھ لوگ آپ لے لیں۔ انہوں نے کہا پہلے ہم بھگت چکے ہیں سوات کے اس میں، اگر آپ نے ادھر سے 5-6 لاکھ افراد ادھر بھیج دیے اور اس کے کور میں اگر 5,000 بھی اس طرح کے لوگ آ گئے یا 1,000 لوگ بھی اس طرح کے آ گئے تو کراچی میں ایک مرتبہ پھر تباہی مچ جائے گی۔ تو یہ، اور کراچی بدامنی کیس میں سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ اسلحہ کراچی میں صرف زمینی راستے سے نہیں آ رہا، سمندری راستے سے بھی آ رہا ہے۔ تو یہ جو سچویشن ہے، اس لیے نظر یہ آ رہا ہے کہ کراچی میں ٹھیک ہے، بظاہر مجھے لگ رہا ہے کہ آج سے 1 سال پہلے جو سچویشن تھی اس میں امپروومنٹ نظر آتی ہے، لیکن کیا یہ امپروومنٹ جو ہے وہ مستقل ہے یا نہیں ہے، یا جیسے ہی میں کل رینجرز کو ریموو کرتا ہوں کراچی سے، وڈرا کرتا ہوں، پھر اسی طرح پھر کیا سچویشن بنے گی؟ یہی مظہر عباس صاحب آپ کا شکریہ ہمارے ساتھ رہنے کا۔ ہمارا وقت، مظہر عباس صاحب ہمارا وقت ختم ہوا ہے۔
تو آپ کا شکریہ سیف اللہ محسود صاحب. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے لیکن وقت کی کمی مجھے اجازت نہیں دے رہی کہ میں آپ کو اجازت دوں کچھ بولنے کی. مسئلہ اگر وقت ہوتا میرے پاس تو آپ کا اپنا شو تھا. بات ہم کر رہے تھے کہ کراچی کے جو امن کا مسئلہ ہے، کراچی کا جو کراچی کی رونقیں تھیں ان کو نظر لگ گئی اور کراچی کی رونقیں مان پڑ گئیں اور 1985 سے سلسلہ شدت اختیار کرتا گیا. پھر بعد میں اس میں عسکریت پسند بھی شامل ہو گئے اور پھر اس گفتگو کے دوران مظہر عباس صاحب نے اور سیف اللہ محسود صاحب نے بات کی کہ پولیس والے بھی اس کام میں اغوا برائے تاوان میں پولیس والے بھی اپنی شمولیت اختیار کر لی ہے. وہ بھی اپنا حصہ ڈالتے ہیں، آپ کی طرف آتے ہیں، آپ کا دروازہ نوک کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کس معاملے میں سسپیکٹڈ ہیں اور آپ کی کچھ سرگرمیاں مشکوک تھیں. اس حوالے سے آپ کو سلیپر سیلز میں لیا جاتا ہے، جہاں وہ لے کے جاتے ہیں اس جگہ کا نام سلیپر سیل. وہاں پہ انٹیروگیٹ نہیں کرتے، وہاں پہ انویسٹیگیٹ نہیں کرتے، وہاں پر وہ اپنا دام بتاتے ہیں کہ جناب آپ نے اپنی جان چھڑوانی ہے ہم سے تو اتنے پیسے دے دیے، آپ کو گھر بحفاظت آپ کو گھر پہنچا دیا جائے گا. تو مطلوبہ مقدار میں اپنا رقم لے کے پولیس والے اس ایک شخص کو جس کو سسپیکٹ مشکوک سمجھا جاتا ہے اس کو گھر پہنچاتے ہیں اور یہ سلسلہ کافی عرصے سے جاری ہے. رپورٹ بہت کم ہوا ہے، ایک کا دکا واقعات رپورٹ ہوتے ہیں، باقی رپورٹ نہیں ہوتے کیونکہ مظہر عباس صاحب کہہ رہے تھے کہ 16,000 بندے اٹھائے گئے تھے اور ان میں سے 80-90% چھوڑ دیے گئے تھے. چھوڑ کیوں دیے گئے تھے؟ شاید اس میں بھی ایک طریقہ یہ واردات پولیس والوں نے رکھا ہو. اس کے ساتھ ہی عبدالستار خان کو اجازت دیجیے. کل تک کے لیے خدا حافظ.